محمد نبينا بالنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 2 ہفتے سے سن رہے ہیں. آج ان کے بارے میں ہم نے اب تک جو سنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ بہادر، امانت دار، عالم بھی تھے. بچوں، ان کو اس وقت لکھنا پڑھنا آتا تھا جب کہ اس دور میں بہت زیادہ جہالت تھی، لوگ علم سے بہت دور تھے. بچوں، ان کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ کون تھے؟ قرآن کے لکھنے والے تھے. ان خوبیوں کے بارے میں ہم نے سنا ہے. بچوں، ان کی ایک بہت پیاری خوبی یہ تھی کہ وہ بہت سادہ انسان تھے. کتنی بڑی ان کے اندر اچھائیاں تھیں نا، کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، ان کے بھائی تھے. اتنی اہم چیز ان کے پاس ہونے کے باوجود بچوں، ان کے اندر غرور تکبر نہیں تھا، بلکہ بہت سادہ انسان تھے. بچوں، ہمیں بھی سادہ ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سادگی کو ہی پسند کرتا ہے. اتنے سادہ تھے بچوں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آتے ہیں اور وہیں پہ لیٹے لیٹے سو جاتے ہیں. بچوں، انسان سونے سے پہلے سوچتا ہے کہ زمین پہ کچھ بچھائے، پھر اطمینان سے سوئے کہ سامنے والے کو دیکھنے میں بھی ہمیں اچھا لگے، ہمیں بھی کیا ہو، بہت آرام ہو. لیکن بچوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سادہ انسان تھے. ایسے ہی مسجد نبوی میں مٹی کے اوپر لیٹ گئے اور لیٹے لیٹے کیا ہو گئے، ان کی آنکھ لگ گئی، سو گئے. اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت علی سو رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، اجلس یا ابا تراب، اے لیٹنے والے مٹی پر اٹھ جاؤ. کیا کہا اللہ کے رسول نے انہیں؟ ابو تراب، یعنی کہ مٹی پر لیٹنے والے. اور اپنے ہاتھوں سے ان کے بدن پہ جو مٹی لگی ہوئی تھی اسے صاف کیا. پیارے بچوں، ان کو یہ بات اللہ کے رسول کی اتنی پسند آتی ہے کہ وہ اکثر کہتے تھے، میں تو کون ہوں؟ ابو تراب ہوں، یعنی مٹی پہ لیٹنے والا ہوں. بچوں، اس سے ہمیں ان کی سادگی پتہ چلتی ہے. تو ہمیں بھی بہت زیادہ اپنے اوپر ایسا پہننا ہے، ایسا اوڑھنا ہے، ایسا رہنا ہے. ہمیں صرف صاف ستھرا رہنا ہے نا. اللہ تعالیٰ صفائی کو پسند کرتا ہے، اور ہمارے اندر بچوں کیا ہونی چاہیے؟ سادگی ہونی چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سادہ بھی انسان تھے، اور بچوں بہت زیادہ اللہ کی راہ میں دینے والے بھی تھے. اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے. بچوں، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا کہ ان کے گھر میں چولہا نہیں جل پاتا، یعنی کھانا نہیں بن پاتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ رزق کی تلاش میں کمانے کے لیے باہر نکلتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت رہتی ہے. وہ کیا کرتی رہتی ہے؟ اپنے کھیت میں سے پتھر اٹھا اٹھا کے باہر ڈالتی رہتی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے ہیں، کیا یہ کام میں کر دوں؟ تو وہ کہتی، ہاں، میرے پورے کھیت میں سے پتھر کو صاف کر دو، اس کے بدلے میں تمہیں کیا دوں گی؟ کچھ مزدوری دے دوں گی. پیارے بچوں، وہ ان کا پورا کھیت صاف کر دیتے ہیں، اور اس کی بعد وہ بوڑھی عورت انہیں 100 کھجور مزدوری میں دیتی ہے. بچوں، روایتوں میں آتا ہے تقریباً وہ اس سے پہلے 2 یا 3 دن کے بھوکے تھے. اتنا جب کھجور ان کے ہاتھ میں آتا ہے تو سب سے پہلے انہیں کس کا خیال آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا.
وہ 100 کھجور لیے ہوئے آپ کے پاس جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ مجھے ایسی ایسی کام ملا، میں نے یہ کام کیا تو اس کی وجہ سے مجھے اتنا کھجور ملا ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے آپ بھی کھائیے اور ہم بھی کھاتے ہیں۔ پیارے بچوں، سوچئے کہ اتنے وقت بھوکے رہنے کے بعد اتنی سی چیز، آج ہم لوگ کھجور کس میں کھاتے بچوں؟ کھانے کے بعد کھاتے ہیں نا بچوں، لیکن وہ لوگوں کو تو یہی کھانا رہتا تھا، ہماری طرح ان کے گھروں میں اتنا اناج بھرا نہیں ہوتا تھا۔ بچوں، اللہ کے رسول سے مسکراتی ہیں اور وہ بھی کھاتی ہیں، دونوں کھاتے ہیں۔ ایسی ایک مطلب اور آتا ہے کہ وہ رات بھر وہ مزدوری کرتے ہیں تو تھوڑی سی ان کو جو، جیسے گیہوں ہوتا ہے نا بچوں، ویسی ہی جو کا رہتی ہیں۔ گیہوں کو پیس کے ہم لوگ روٹی بنائی جاتی ہے، اسی طرح جو کو پیس کے بھی کیا کی جاتی ہے، اس کی روٹی بنائی جاتی ہے۔ پیارے بچوں، وہ کیا کرتی ہیں، جو ان کو مزدوری ملتی ہے جو، ان کو 3 حصوں میں بانٹ دیتے ہیں کہ ایک حصہ آج بنے گا، ایک حصہ بعد میں اور ایک حصہ بعد میں۔ بچوں، جب وہ ایک حصہ جب بناتے ہیں اور جب بن کر تیار ہوتا ہے تو دروازے پہ کیا ہوتی ہے، کوئی آواز دیتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ بچوں، جب پتہ چلتا ہے تو وہ ایک مسکین کسے کہتے ہیں بچوں؟ غریب کو، یعنی ایسا غریب جو بہت پریشان ہوتا ہے تو ہاتھ اپنا مانگنے کے لیے اٹھاتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سے بنائی ہوئی روٹی تھی وہ اس مسکین کو دے دی۔ بچوں، بھوکے تو 2-3 دن سے تھے اور اتنا سا وہ چیز تھی، اور فوراً بغیر کہ نہیں مجھے بہت بھوک لگی میں کھاؤں گا، فوراً اس مسکین کو دے دیتے ہیں۔ پھر جو 2 حصے اور رکھے تھے نا بچوں، اس میں سے ایک حصہ پھر نکالتے ہیں، اس کی پھر روٹی بنائی جاتی ہے۔ اب دیکھیے بچوں، اللہ کی کیا مرضی تھی کہ جیسی وہ روٹی بھی تیار ہوتی ہے، دروازے پہ پھر آواز آتی ہے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ جب دیکھا جاتا ہے تو ایک یتیم رہتا ہے۔ یتیم بچوں وہ جس کے سر پر کیا ہے، والدین کا سایہ نہیں ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہوتے ہیں، جسے یتیم کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً وہ بھی کس کو دے دی، یتیم کو دے دی۔ بچوں، ہم لوگ رمضان میں تھوڑی دیر بھوکے رہتے تو کیسے ہم لوگ جیسی ہے مغرب کی اذان ہوتی تو فوراً افطاری پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ دیکھیے ان کے اندر برداشت کا کتنا مادہ تھا، 2 دن سے پہلے سے بھوکے ہیں، پھر کھانا تیار کر رہے ہیں، پھر کوئی غریب آتا ہے اسے دیتے ہیں۔ اب بچوں، ایک حصہ صرف جو کا بچ گیا تھا، اس کی واپس روٹی تیار کی جاتی ہے، اور تیار ہوتی ہی ہے کہ پھر دروازے پہ آواز آتی ہے کہ میں بھوکا ہوں۔ دیکھا جاتا ہے تو کون ہوتے ہیں بچوں؟ ایک قیدی ہوتا ہے۔ قیدی سے مراد جو ابھی کیا ہوا تھا، جیل کی سلاخوں سے نکلا تھا، جس کے پاس کمانے کے کوئی ذریعے نہیں ہوتے ہیں۔ تو بچوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ روٹی بھی اس سے دے دی۔ بچوں، اب پکانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں رات کو بھوکے ہی سو جاتے ہیں۔ کتنا بڑا بچوں سوچئے ان کے اندر غریبوں سے محبت تھی اور دینے کا کتنا جذبہ تھا۔ بچوں، ہمیں بھی کیا چاہیے، اگر ہمارے امی ابا ہمیں اگر 5-10 روپیہ دے رہے ہیں تو راستے میں جب کوئی غریب دیکھے تو کم سے کم ہم پورا نہیں تو 1 روپیہ تو دے سکتے نا بچوں۔ اور جب بچوں انہوں نے یہ کام کیا، بھوکے سو گئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے بارے میں نازل کیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو کیا کرتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں۔ تو بچوں، ہم اور آپ بھی چاہیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی محبت کرے، تو انشاءاللہ جو بھی ہمارے پاس ہوگا ہم اسے کس میں بانٹنے کی کوشش کریں گے؟ غریبوں میں۔ بچوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے 4تھے نمبر کے خلیفہ ہیں۔ جب وہ خلیفہ بنے تو اسلام میں کیا تھے، بہت سارے اسلام کے دشمن تھے، ان کو بہت سارے بچوں مسائل سے دوچار ہونا پڑا۔
جب وہ خلیفہ رہتے ہیں تو ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی جنگ میں بچوں دیکھیے ایک زرہ پہنی جاتی ہے، زرہ بختر جسے کہا جاتا ہے، کیا کہیں گے ہم لوگ اس کو؟ تو بچوں جیسے آج فوج میں جو لوگ جاتے ہیں تو کیسا ان کا لباس ہوتا ہے نا، ایک اوپر ڈھال جیسا پہن لیتے ہیں کہ کوئی چیز کیا ہے تلوار وغیرہ ان کو نہ لگے. تو ایسی اس دور میں ہوتی تھی زرہ بختر کہ اس کو جنگ میں استعمال کیا جاتا تھا، وہ لوہے کی ہوتی تھی. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ زرہ بختر کھو گئی، نہیں مل رہی تھی. کچھ دنوں بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس سامان کو ایک یہودی کے پاس، وہ زرہ کو کس کے پاس دیکھتے ہیں؟ اس ایک یہودی کے پاس دیکھتے ہیں. تو اس یہودی سے وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو میری ہے، تمہارے پاس کیسے آ گئی؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ یہ میری ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہوئے گی، یہ میری ہے، میں کہیں رکھ کے بھول گیا تھا. وہ یہودی کہتا ہے چلو پھر عدالت میں جج کے سامنے ہم دونوں یہ بات پیش کریں، اور جس کی بات ثابت ہوگی وہ کیا کرے گا؟ جج اس کے حوالے یہ چیز کر دے گا. پیارے بچوں دیکھیے وہ خلیفہ ہے اس دور کے، لیکن سادگی کیا رہتی ہے؟ یہ نہیں حکم کہ مجھ سے بڑا کون، لیکن فوراً وہ یہودی سے کہتے ٹھیک ہے چلو جو تم جس عدالت میں چلتے ہو، جس جج کے پاس جاتے ہو میں چلتا ہوں. پیارے بچوں وہ لوگ جب جاتے ہیں عدالت میں تو وہاں کا جو قاضی یعنی جو جج ہوتا ہے وہ حضرت علی کو دیکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ خلیفہ آپ آئے ہیں. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ آج میں خلیفہ کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں آپ کے سامنے ہمارا جو یہ مسئلہ ہے وہ حل کروانے آیا ہوں. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ چیز میری ہے، یہ زرہ بختر میری ہے، اور یہودی کہتا ہے کہ میری ہے. تو جو اس وقت کا قاضی ہوتا ہے، جو جج ہوتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ امیر المومنین، اے علی اگر یہ آپ کی ہے تو آپ کوئی 2 گواہ پیش کر دیجئے. تو پیارے بچوں وہ ایک گواہ اپنے پڑوسی کو لاتے ہیں، تو وہ پڑوسی کہتا ہے ہاں یہ علی کی ہے. اب جج کہتے ہیں ایک گواہ تو آپ کا ہو گیا، ایک اور گواہ لائیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بیٹے حسن اور حسین کو جج کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو دونوں بیٹے گواہی دیتے ہیں کہ یہ ہمارے والد علی کی ہیں. پیارے بچوں قاضی کہتا ہے کہ علی کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ گواہوں میں اولاد کی گواہی نہیں مانی جاتی ہے؟ سوچیے بچوں قاضی بھی کتنا بڑا انصاف والا ہے نا، کہ امیر المومنین ہے لیکن جو رول اور ریگولیشن جو قوانین ہیں پوری اس کی وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ویسے ہی کام کرتے تھے. حضرت علی مسکراتے ہیں، کہتے ہیں کہ قاضی کیا تمہیں بھی نہیں پتہ ہے کہ یہ دونوں عام بچے نہیں ہیں بلکہ یہ تو جنت کے سردار ہوں گے لڑکوں کے. پیارے بچوں جب ہم جنت میں جائیں گے نا تو جو نوجوان لڑکے ہوں گے ان کے سردار کون ہوں گے؟ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو قاضی کہتے ہیں ہاں مجھے معلوم ہے، ہمارے نبی نے بتایا تھا کہ حسن اور حسین جنت میں لڑکوں کے سردار ہوں گے، لیکن بہرحال دنیاوی قانون کے حساب سے آپ کے بچوں کی گواہی آپ کے حق میں نہیں مانی جائے گی. اب بچوں یہ سب باتیں یہودی سن رہا ہے اور یہودی کو تعجب ہو رہا ہے کہ کیسا قاضی ہے یہ، اور کیسے یہ علی امیر المومنین ہے کہ اپنے بات کو سختی سے نہیں پیش کر رہے ہیں. آخرکار وہ قاضی کیا فیصلہ کرتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 گواہی نہیں پیش کر سکے، اس لیے یہ زرہ کس کی ہو گئی؟ یہودی کی ہو گئی. پیارے بچوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہ ماتھے پہ کوئی شکن آیا، غصے میں کیسے ہوتا ہے نا، تکلیف میں انسان کا چہرہ بدل جاتا ہے، نہ چہرہ ان کا بدلا نہ کوئی غصہ ہوئے، بلکہ قاضی سے کہا کہ تم نے اپنے حساب سے صحیح فیصلہ کیا. پیارے بچوں جب وہ جانے لگتے ہیں تو یہودی ان کہتا ہے کہ اے علی رک جاؤ، قاضی تم نے حالات کو دیکھتے ہوئے تم نے صحیح فیصلہ کیا، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ زرہ واقعی کس کی ہے؟ علی کی ہے. یہ کہیں بھول گئے تھے اور میں نے اسے لے لیا. اب میں تمہارے سامنے یہ چیز ان کی چیز ان کے حوالے کرتا ہوں. تو
تو حضرت علی کہتے ہیں کہ کیا چیز تھی جو تمہیں یہ چیز ہمیں لوٹانے پہ مجبور کی ہے؟ تو یہودی کہتا ہے کہ آپ لوگ کتنے سادہ انسان ہیں، نہ آپ کے اندر کوئی غرور گھمنڈ ہے، نہ قاضی امیر المومنین سے ڈر رہا ہے، بلکہ ہر ایک قانون کے حساب سے صحیح کام کر رہا ہے۔ آپ کا دین ایک بہترین دین ہے اے علی، اور اے قاضی تم گواہ رہنا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ بچوں فوراً اس یہودی نے کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو بچوں اگر ہم لوگ بہت سادگی اختیار کریں گے اور خدائی قوانین کے حساب سے چلیں گے تو ہماری دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ پیارے بچوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت فجر کی نماز پڑھتے رہتے ہیں کہ ایک شخص عبد الرحمن بن ملجم نامی شخص نے انہیں کیا کیا؟ خنجر گھونپ دیا۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہو جاتے ہیں؟ شہید ہو جاتے ہیں، اور اسلام کے چوتھے خلیفہ بھی کیا ہوئے؟ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بچوں یہ دنیا سے تو چلے گئے لیکن اپنی خوبیوں کو ہمارے سامنے چھوڑ گئے ہیں۔ انشاءاللہ اگر وہ خوبیاں ہم اپنے اندر بھی اتاریں گے، اپنے اندر بھی اپنائیں گے بچوں، تو پھر ہمارا دین کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ اور روشن ہو جائے گا، اور یہ روشنی پیدا کرنے والے بچوں ہمیں اور آپ کو بننا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی روشنی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔